نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم وما أعجلك اور کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا آپ کو عن قومی کا اپنی قوم سے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ہم اولائی یہ میری قوم علی اثری میرے پیچھے آ رہی ہے وعجلت اور میں نے جلدی کی الیک آپ کی طرف ربی اے میرے رب لترضى تاکہ آپ راضی ہو جائیں قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فإنا قد فتنا بے شک ہم نے تحقیق فتنے اور آزمائش میں ڈال دیا ہے قوم کا آپ کی قوم کو من بعد کا آپ کے آنے کے بعد وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور ان کو گمراہ کیا سامری نے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے قال فرمایا یا قومی اے میری قوم الم یعدکم ربکم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدا حسنا اچھا وعدہ افطال علیکم العہد کیا پس لمبا ہو گیا تھا تم پر وعدہ ام اردتم یا تم نے ارادہ کیا ان یحل علیکم یہ کہ واجب ہو تم پر غضب من ربکم غضب تمہارے رب کی طرف سے فاخلفتم موعدی پس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی قالوا لوگوں نے کہا ما اخلفنا موعدک نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے وعدے کی بملکنا اپنے اختیار سے ولکننا حملنا اور لیکن ہم اٹھوائے گئے اوزارن بوجھ من زینت القومی قوم کے زیورات فقذفناها پس ہم نے ان کو پھینک دیا فکذالک پس اسی طرح القى السامری ڈالا سامری نے فاخرج لهم پس نکالا ان کے لیے عجلا بچڑا جسدن جسم تھا لہو خوارن اس کے لیے آواز تھی فقالوا پس کہا انہوں نے ھذا الہکم یہ تمہارا معبود ہے و الہ موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے فنسی پس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں افلا یرون کیا پس نہیں دیکھتے اللہ یرجع الیہم یہ کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف قولا کوئی بات ولا یملک لہم ضرا اور نہیں مالک ان کے لیے ضرر کا ولا نفعا اور نہ نفع کا عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 83 سے لے کے 99 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے ان آیات میں دو باتیں مذکور ہوئی ہیں ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے بعد تورات کی تختیاں لے کر واپس آئے تو فرمایا کہ مرد عورتیں اکٹھے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے وہ سن لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تورات آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کے بعد بڑی جامع معنی کتاب ہے اور قرآن کریم کے بعد اسی کا مقام اور مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تورات اول سے لے کر آخر تک سنائی تو کہنے لگے کہ اس کے احکام تو بڑے سخت ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے واپس جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اس میں ترمیم کروا کر لائیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک آزاد زندگی گزاری ہے
کھانا پینا بس سونا اور کوئی کام نہیں تھا، آزاد زندگی گزاری اس لیے سن کر پریشان ہو گئے ہو۔ جب ان پر عمل کرو گے، اس کے احکامات کو مانو گے تو آہستہ آہستہ تمہیں یہی تورات آسان لگنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن قوم والوں نے اس بات کو نہ مانا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم لوگ نہیں مانتے، کیا پتہ یہ کتاب کس کی ہے، اللہ کی ہے کسی اور کی، ہمیں کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جب یہ بات کی سورہ اعراف آیت نمبر 155 میں آتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 70 آدمی ہمارے وعدے کے وقت پر۔ 70 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ میں پہنچے، مگر دوسرے آدمیوں سے پہلے خود پہنچ گئے، ٹھیک ہے بھائی، یعنی 70 آدمی اپنے ساتھ لے کر طور پہاڑ پہ جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے آگے آگے چلے گئے اور قوم والے پیچھے پیچھے آ رہے۔ تو ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والے، اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے اتنی جلدی جلدی چل کے کیوں آئے ہو، ٹھیک ہے بھائی، ایک تو یہ بات کی گئی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم والوں نے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے پاس طور پہاڑ پہ پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے کہ اے موسیٰ کس چیز نے جلدی آمادہ کیا آپ کو اپنی قوم سے، یعنی آپ قوم والے آپ سے پیچھے رہ گئے اور آپ کیا ہو بھائی آگے نکل آئے ہو، تو آپ نے جلدی کیوں کی ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جاننے والے، لیکن سوالات میں حکمتیں ہوتی ہیں جو عام بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائی علی اثری، یہ میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، وعجلت الیک، اور میں نے جلدی کی آپ کی طرف، رب لترضا، اے میرے رب تاکہ آپ راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے بھائی، آپ کی ملاقات کے شوق کی وجہ سے میں کیا آیا ہوں بھائی، جلدی جلدی آیا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سے ملاقات، اللہ سے ہم کلامی، اللہ سے براہ راست بات کرنا، یعنی آواز آتی ہے لیکن شکل نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دنیا کی آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے قوم سے جلدی جلدی آگے آگے، تو جب آگے آئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ تم جلدی کیوں آئے ہو، تو جواب یہ ملا کہ اللہ آپ سے ملاقات کے شوق میں جلدی آیا ہوں۔ قوم والے بھی آ گئے، جب قوم والوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن یہ پتہ نہیں پیچھے کون بول رہا ہے، فرشتہ بول رہا ہے، جن بول رہا ہے، یہ اللہ کی آواز ہے کس کی ہے؟ تو قوم والوں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ کی یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ظاہری آنکھوں کے ساتھ، یعنی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو جیسے بات کر رہے ہیں ایسے اللہ ہمارے سامنے آئے، جب ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیں گے پھر ہم مانیں گے یہ واقعتاً اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ کو تو انہوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، اگر اللہ بالفرض کسی شکل میں آ بھی جاتے تو وہ کہتے یہ تو اللہ نہیں ہے، جس نے ماننا نہیں اس کے لیے بہانے کیا بھائی ہزاروں، جس نے ماننی ہے اس نے پیغمبر کی زبان پہ ہی مان لینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایمان کو قبول کیا، یا رسول اللہ ہم نے بن دیکھے اللہ کو، ہم نے اللہ کو مانا آپ کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا جب تک اللہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا ہم اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرا دی، کیا ہوا بھائی؟ آسمان سے بجلی گری اور یہ 70 کے 70 مارے گئے، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کہ آپ ہلاک کرتے ہیں اس فعل کی وجہ سے جو ہم میں سے بعض بیوقوفوں نے کیا ہے، اے پروردگار یہ تو بیوقوف تھے، میں ان کو تائید کے لیے لایا تھا، واپس جاؤں گا تو قوم پوچھے گی ہمارے نمائندے کدھر گئے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرما دی،
پہلے مرے ہیں, موت آئی ہے, قرآن کہتا ہے, لیکن دوبارہ کیا ہوئے بھائی؟ زندہ ہوئے. سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم, پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد. ایک تو تفسیر یہ ہے اس کی, اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے جب بچڑے کی پوجا شروع کی تھی تو اس پوجا کی معذرت کے سلسلے میں 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے ہم اللہ کو آنکھوں سے دیکھیں گے پھر مانیں گے. تو فرمایا کہ میں جلدی پھر مانیں گے, تو فرمایا میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہی بات کی تھی نا. تو دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرنے کے بعد دوبارہ ان کو کیا کیا بھائی؟ عقیدہ توحید پہ زندہ فرما دیا. بل اصل جو بات وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر موت کو مسلط کیا گیا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی, اس کی عبادت کی تھی, اس کا پس منظر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک شاخ تھی بنو سامرہ, جیسے بنو یوسف تھے, بنو بنیامین تھے, اس طرح ایک شاخ تھی بنو سامرہ. یہ جس کا نام تھا اس کا یعنی سامری جس کا نام تھا, اصل نام اس کا موسیٰ بن ظفر تھا. یہ منافق آدمی تھا. کیا تھا بھائی؟ منافق آدمی تھا, اندر سے مسلمان نہیں تھا. جس وقت باہر کلجم میں فرعون کی فوجیں تباہ ہو رہی تھی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے. وہ گھوڑا جہاں بھی پاؤں رکھتا نا بھائی تو وہیں سے زمین ہری بھری ہو جاتی. تو سامری نے حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے تلے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے بھائی. اگلے رکوع میں آئے گا کہ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول, بس بھری میں نے ایک مٹھی جبرائیل علیہ السلام کے قدم سے. یعنی یہ پھر سامری خود بتا رہے ہیں, جب اس نے یہ یعنی اپنے پاس رکھ لی, محفوظ کر لی, تو موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جب یہ معاملات ختم ہوئے تو قوم کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے کافی مقدار میں. یا تو یہ کہ کسی کی شادی تھی تو انہوں نے ان سے ادھار لیے تھے کہ یعنی مانگ کے جیسے لے لیتے ہیں بعد میں واپس کر دیں گے. ایک تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ لوگ چونکہ غریب تھے, بنی اسرائیل والے مزدور تھے نا ان کے یعنی فرعونیوں کے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر تو خالی ہوتے, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو زیورات ہوتے تھے فرعونیوں کے گھر میں, وہاں چوری ہوتی تھی. تو انہوں نے اپنے زیورات بطور امانت کے ان کو دیے ہوئے تھے کہ آپ لوگ تو غریب ہو, کون آپ کے گھر میں چوری کرے گا؟ ہمارے محلات میں بڑے بڑے مکان ہیں, ہمارے گھروں میں چوری کا خطرہ رہتا ہے, زیور اپنے پاس رکھ لو. تو جب ان کو ضرورت ہوتی فرعونیوں کی عورتوں کو وہ لے لیتی, اور جب ضرورت پوری ہوتی دوبارہ ان غریبوں کے گھر میں رکھ دیتے تھے. تو جب یہ یعنی یہاں سے نکلے ہیں مصر سے تو یہ اپنے ساتھ زیور بھی لے گئے. اس وقت یہ کہ جتنا بھی مال غنیمت تھا یہ امت محمدیہ پہ حلال تھا, اس کے علاوہ کسی اور پہ اوپر حلال نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے, لہذا یہ اٹھا کے کیا کرو, دفن کر دیا گیا. سارا جمع کیا اور جمع کر کے ایک جنگل میں دفن کر دیا. سامری گیا, اس نے جا کے کیا کیا بھائی, اس نے وہ سارا زیور نکالا. نکالنے کے بعد اس کو آگ کے اندر تپایا, تپانے کے بعد اس کو ایک بچڑے کی شکل میں بنا لیا. ٹھیک ہے بھائی. جب بچڑے کی شکل بنی تو یہ جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اس نے اٹھائی تھی وہ اس کے منہ میں ڈال دی. اب اس میں تو زندگی تھی نا, جہاں گھوڑا پاؤں رکھتا وہیں سے زمین ہری بھری ہو جاتی. تو جب بچڑے کے منہ میں مٹی کو ڈالا گیا تو اس کے اندر سے بچڑے کے بولنے کی آواز آنی شروع ہو گئی. زندگی کا اثر تھا نا بھائی اس مٹی میں. جب بولنا شروع کیا تو اس بدبخت نے, یہ تو مشرک تھا اندر سے لیکن اوپر سے صرف کلمہ پڑھتا تھا, تو اس نے لوگوں کو, اپنی قوم والوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. وہ طور پہاڑ پہ چلے گئے, اللہ کی ذات یہاں موجود ہے, اللہ کے اس بچڑے پہ داخل ہو گیا. اور انہوں نے بچڑے کی آواز سن کے یہی سمجھا کہ یہ واقعتاً اللہ اس بچڑے میں آ گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ سونے کا رہا, سونا اور چاندی کا, اور اس میں آواز بچڑے کی پیدا ہو گئی. اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ واقعتاً جب یہ مٹی اس کے اندر ڈالے گی تو یہ واقعتاً بچڑے گائے کا ایک بچہ جس کو کہتے ہیں صحیح شکل میں گوشت پوست والا, یہ اس اندازے سے ایک پورا مکمل بچڑا بن گیا اور یہ بولنا شروع ہو گیا جیسے بچڑے بولتے ہیں. تو لوگ جیسے آج کل
کل ہمارے ہاں بدبختی ہے مسلمانوں کی، جا کے قبروں کو پوجتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ہاتھ لگا کے سینوں پہ ملتے ہیں، چہروں پہ ملتے ہیں۔ یہ سارا کام بنی اسرائیل نے اس وقت بچڑے کے ساتھ شروع کر لیا۔ حالانکہ عقل میں یہ باتیں آنے والی نہیں ہے کہ جانور ہے وہ تو بولتا ہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو بولنے سے کوئی خدا تھوڑی بن جاتے ہیں، لیکن جب عقل کے اوپر پردے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ لہذا قوم والوں نے اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی کہ یہی ہمارا خدا ہے۔ سامری کی یہی کوشش تھی اور وہ اپنی کوشش میں کیا ہو گیا بھائی، کامیاب ہو گیا۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قال فإنا قد فتنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تیری کو تحقیق فتنے اور آزمائش میں ڈال دیا قوم کا، تیری قوم کو، تیرے من بعد کا، آپ کی آنے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں چلے گئے تو کوہ طور پہاڑ پہ، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور سامری نے ان کو کیا کر دیا بھائی، گمراہ کر دیا، جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ، بس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، غصے میں افسوس کرتے ہوئے، قال، فرمایا یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ تمہارے رب نے، وعدا حسنا، وعدہ اچھا، افطال علیکم العہد، کیا پس لمبا ہو گیا تھا تم پر وعدہ، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا، ان یحل علیکم، یہ کہ واجب ہو تم پر، غضب من ربکم، غضب تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، بس تم نے خلاف ورزی کی میرے وعدے کی۔ قالوا، کہ لوگوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، نہیں خلاف ورزی کی ہم نے آپ کے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، ولکننا، اور لیکن ہم نے، حملنا، اٹھوائے گے، اوزارا من زینت القوم، بوجھ قوم کے زیورات سے، فقذفناها، بس ہم نے ان کو پھینک دیا، فکذالک، بس اسی طرح، القى السامری، ڈالا سامری نے، یعنی یہ وہ بات بتا رہے کہ ہم نے وہ جو زیور تھا وہ کیا کر دیا تھا، پھینک دیا تھا، اور سامری نے جا کے اس کو نکالا، اور نکالنے کے بعد آگ میں ڈالا ہے، جیسے زیورات کو ڈالا جاتا ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو فاخرج لهم عجلا، بس نکالا ان کے لیے عجلا، بچڑا، جسدن، جسم تھا، لہو خوار، اور اس کے لیے آواز تھی، فقالوا، پس کہا انہوں نے، یعنی سامری نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا کیا بھائی، خدا ہے، یہ تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا ہے، خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فنسی، بس موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، جو وہاں طور پہاڑ پہ چلے گئے، اللہ تو یہاں بچڑے میں آ کے داخل ہو گیا۔ افلا یرون، کیا پس نہیں دیکھتے، اللہ یرجعوا الیہم، یہ کہ وہ نہیں لوٹ آتا ان کی طرف، قولا، کوئی بات، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں مالک ان کے لیے نہ ضرر کا نہ فائدے کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ان لوگوں کی عقل نے اتنا بھی کام نہیں کیا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو ان کے ساتھ بات تو کرتا نا بھائی، ان کی باتوں کا جواب دیتا، ان کو نفع نقصان دیتا، بس وہ ٹہ ٹہ کر رہا ہے، وہ اپنے بچڑے کی آواز نکال رہا ہے، تو بچڑے کی آواز نکلی ایک مجسمے میں سے، تو انہوں نے معاذ اللہ اسے کیا سمجھ لیا جی، یہ ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پھر، یعنی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، جو موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال عمر میں بڑے ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی سے کیا تھا بھائی، بڑا تھا، زیادہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کے ساتھ بھی تھوڑا جھگڑا کیا کہ تم نے قوم کو سیدھے راستے پہ کیوں نہیں لگایا، اور یہ کہ یہ سامری کے ساتھ بھی معاملات کیے، اور پھر اس بچڑے کو اٹھا کے کیا کر دیا گیا بھائی، پھینک دیا گیا۔ تو ساری قوم والوں نے بت پرستی نہیں کی تھی، اب موحد لوگ بھی تھے، انہوں نے سامری کا ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے سامری کا ساتھ دے کے بت پرستی شروع کی ہے، ان کو پھر سزا دی گئی ہے۔ ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، یہ اگلی آیات میں آئے گا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق